إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر الأمور الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام ابن ماجہ بسند حسن. جامع مسجد اہل حدیث محمدی توبسیہ کولکاتہ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، یہاں کی شہری جمعیت اہل حدیث کے کولکاتہ کے قابل احترام امیر، ناظم اور دیگر تمام منتظمین، اراکین، آپ تمام قابل احترام علماء، فضلاء، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ توحید و سنت کی نسبت سے، سلف امت کی نسبت سے آپ سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اہل الحدیث دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں، ملک اور وطن کے فاصلے ان میں فاصلہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایک اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام، سلف صالحین کی زندگی پر عمل کرنا، ایمان میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، زندگی کے ہر گوشے میں عمل کرنا اپنا دستور سمجھتے ہیں۔ اسی لیے مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، عرب عجم کی کوئی تفریق نہیں ہے، جہاں بھی اہل سنت ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس اخوت میں، اس بھائی چارگی میں نہ کسی دنیا کا دخل ہے، نہ کسی دولت کا دخل ہے، نہ کسی اور حرص اور ہوس اور لالچ کا دخل ہے، نہ کسی حکومت اور سیاست کا دخل ہے، نہ کوئی اور چوتھی پانچویں چیز ہے۔ یہ نسبت بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سلف امت کی سیرت کی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اعلان کے مطابق کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ موضوع آپ نے سنا ہوگا، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں گناہوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ گناہ، معاصی، منکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور اس کی ناراضگی کو دعوت دینے والے کام ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بشریت کا تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھول جاتے ہیں، کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی مادہ اور دنیا کا معاملہ ہمارے اور آپ کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے، بہکاوے ہمیں ہمیشہ اپنے پنجے میں لیے رہتے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں ہم اور آپ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں. کبھی عبادات میں میرے بھائیوں خلل کرنے کی وجہ سے، پابندی نہ کرنے کے ذریعے سے، کبھی عقائد میں انحراف کی وجہ سے، کبھی منہج سے ہٹ جانے بہک جانے کم و بیش اس کی وجہ سے، کبھی منکرات اور معاصی سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے، کبھی کاروبار میں ایک نمبر دو نمبر کی تفریق نہ کرنے کی وجہ سے، کبھی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی اور خلل پیدا کرنے کی وجہ سے. غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اور اللہ کے بندگان کے حقوق میں کوتاہی کرنے کے نتیجے میں ہم سے آپ سے بہت سارے معاصی، بہت سارے گناہ اور منکرات سرزد ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے بحیثیت ایک مومن کے، کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، منتظم ہے، ہمارا روزی رساں ہے. اس کی عبادت بندگی ہمارے اوپر واجب ہے، اس کی شریعت کی پابندی ہم پر لازم ہے. اس اعتبار سے کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہماری موت ہوگی اور ہم مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیشی ہوگی اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا. ہم نے بھلا دیا، مرور ایام نے، گردش ایام نے ہمیں اور آپ کو غفلت کا شکار بنا دیا. ہم ایک گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دوسرا گناہ کرتے ہیں، پھر اسے بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر مسلسل گناہوں پر گناہوں کا انبار اکٹھا ہوتا ہے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پتلی پتلی لکڑیاں جیسے کھانا پکانے کے لیے چولہا جلانے کے کام آ جاتی ہیں. ایسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہی مسئلہ گناہوں کا ہے. ایک گناہ چھوٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کچھ چھوٹا کچھ بڑا، اتنے گناہوں کا انبار اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے. گناہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے، اسی تباہ کر دیتا ہے. یہ نوبت آ جاتی ہے. بہرحال بات لمبی نہیں کرنی ہے، مجھے تھوڑی گفتگو کرنی ہے اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ تمام تک اللہ کے کلام کی ان آیات کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ سنتیں، آپ کی حدیثیں پیش کر کے یاد دہانی کرنے کے لیے، سلف امت کی سیرت کا سرسری طور پر تذکرہ کر کے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی جو فکر مندی ہونی چاہیے اس کا احساس دلانے کے لیے چند باتیں عرض کرنی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں گناہوں کے مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آزاد نہ ہو جائیں، مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے. کفار مشرکین کی طرح جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی مزہ اڑانا تھا اڑا لیا، جو بھی لذت دنیا کی حاصل کرنی تھی حاصل کر لی، اور یہیں مر جائیں گے اور مرنے کے بعد یہیں پر وہ دفتر کلوز ہو جائے گا. نہ کوئی باعث ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ کوئی فیصلے کا دن ہے، نہ کوئی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم سب مریں گے اور مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جائیں گے. مرنے کے بعد ایک مدت برزخ کے گزر جانے کے بعد جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہم اور آپ دوبارہ ایک دوسری زندگی میں جس کی نزاکتیں الگ ہوں گی، جس کے تقاضے الگ ہوں گے، جس کی خصوصیات الگ ہوں گی، ایک دوسری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یہ عمل کی زندگی ہے اور وہ حساب و کتاب کی زندگی ہوگی. آج عمل ہے، حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہمارا نہیں ہو رہا ہے. اور کل قیامت کے دن جب بعث ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو حساب ہوگا، عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی. آج عمل ہے، حساب نہیں ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چانس نہیں ہوگا، موقع نہیں ہوگا. تو ہمارا چونکہ ایمان ہے، یہ بات آپ کے سامنے اس لیے شروع میں ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ جو پہلو ہے آخرت پر ایمان کا، موت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوبارہ زندہ کیے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا، یہ مسئلہ ہماری اور آپ کی زندگی میں گناہوں سے رکاوٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے.
गुनाहों से रोकथाम का सबसे बड़ा जरिया है आखिरत का एहसास, मौत की तैयारी, जवाबदेही का एहसास, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की संगीनी का डर और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह की जन्नत की लालच और उसकी ख्वाहिश, और फिर फाइनल ठिकाना जन्नत या जहन्नम की शक्ल में होगा। अजाब अगर दिया गया तो वो अजाब कोई दुनिया की तरह मामूली अजाब नहीं है कि हम कहें ठीक है थोड़ा सा अजाब बर्दाश्त करना पड़ेगा तो कर लेंगे, जैसे कि आज दुनिया में कहते हैं देखा जाएगा। दुनिया में कोई मामला होता है, अंदेशे होते हैं, खौफ होता है, खतरात होते हैं, आदमी जुरत का मुजाहरा करता है और कहता है ठीक है गलत तो हुआ है लेकिन देखा जाएगा, वक्त आने तो देख लिया जाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया का सख्त तरीन अजाब भी आखिरत के हल्के तरीन अजाब से, मेरे भाइयों याद रखना, दुनिया का सख्त तरीन अजाब भी आखिरत के हल्के तरीन अजाब से भी हल्का है, और आखिरत का हल्का तरीन अजाब भी दुनिया के सख्त तरीन अजाब से ज्यादा संगीन और खतरनाक है, भारी मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बंदा गुनाह करता है, बंदा मासियत करता है, और अगर उसे उसके गुनाह की सजा इसी दुनिया में दे दी जाए, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसे सजा न दे, या आखिरत में सजा के बाद, दुनिया में सजा के बाद आखिरत की सजा की वईद बाकी न रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ भलाई का इरादा किया है। अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है उसे उसकी गुनाह की सजा दुनिया में दे देता है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसका भला नहीं करना चाहता है उसे उसके गुनाह की सजा दुनिया में नहीं देता, बल्कि उसे आखिरत में जखीरा करके रखता है और फिर भरपूर सजा उसे आखिरत में देगा। तो मेरे भाइयों, ये बहुत खतरनाक मसला है। हम गुनाह भी करते हैं, मासियत भी करते हैं, मुनकरात भी करते हैं, अल्लाह के हक में, अल्लाह के हक के कई उमूर में, ईमान और अकीदे के बाब में, इबादत के बाब में, और अल्लाह तबारक व तआला के फराइज और वाजिबात में कोताही के हवाले से बहुत सारे काम गुनाहों के हम करते हैं, बंदगान के हुकूक में कोताहियां हम करते हैं। ये सारे मसाइल हमारी और आपकी जिंदगी में हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं, एक तो गुनाह करके बेखौफ हो जाते हैं, गुनाह भी करते हैं, और दूसरे बेखौफ भी रहते हैं और भूल भी जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ये सोचें कि अगर हम गुनाह करते हैं तो हमारी जिंदगी में उसका रिएक्शन क्या आता है, जिंदगी में गुनाह जब हम करते हैं तो उसका असर हमारी और आपकी जिंदगी में क्या पड़ता है। यह असर कई तरह से पड़ता है। जाहिर है कि तफसीली बात तो नहीं करनी है, मुख्तसर बात करनी है, लेकिन याद रखें कि इंसानी जिंदगी पर जो गुनाहों के असरात होते हैं ना, वो मजमूई तौर पर दो तरह से होते हैं। एक है इनफिरादी असर और एक होता है इज्तिमाई असर। ये इनफिरादी यानी फर्दन फर्दन, शख्सी शख्सी, पर्सनली इंसान की जिंदगी में गुनाह किया और उसकी आफत, उसकी लानत, उसकी मुसीबत इंसान की जिंदगी में आ जाती है। और एक ये है, आपने भी गुनाह किया, इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, और रोकथाम का कोई काम भी नहीं चल रहा है, रोकथाम का कोई काम भी नहीं चल रहा, या काम भी चल रहा है तो रिवायती चल रहा है। काम अगर गुनाहों से रोकने का, नहीं अनिल मुनकर का अगर काम नहीं चल रहा है तो, या काम चल रहा है लेकिन रिवायती अंदाज में चल रहा है, एक ऐसे ही है ना, फॉर्मेलिटी के अंदाज में चल रहा है, तो ऐसी सूरत में अंजाम बहुत खतरनाक हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फअलू। बनी इसराइल का मामला यह था, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से लानत फरमाई उन अहले किताब पर, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल पर लानत की गई दो नबियों के जरिए से। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो गुनाहों के काम करते थे और उस गुनाह और मुनकर के काम से एक दूसरे को नहीं रोकते थे, एक दूसरे को नहीं रोकते थे। अब इसकी तफसीर अगर आप देखें तो सहाबे किराम बयान करते हैं कि होता यह था, नहीं रोकने का मतलब यह था कि रोकते बिल्कुल नहीं है, या रोकते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए रोकते हैं। कैसे? तफसीर में अगर आप देखें तो यह बात आपको मिलेगी, तफसीर की किताबों के अंदर, किसी भी तफसीर में तकरीबन आपको चीज मिलेगी कि आदमी आज देखता है ये आदमी हराम काम कर रहा है, ये मुनकर कर रहा है, ये सूद का लेन देन करता है, रिश्वत का लेन देन करता है, ये ज़िनाकारी करता है, चोरी, मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, और उसके बाद उसे कहता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, इतना कहता है, और कहने के बाद दूसरे दिन फिर उसी के साथ घुल मिल के रहता है। थुम्मा ला यमनउ ज़ालिका अन यकूना अकीलहु व शरीबहु व क़ईदहु, इतना बोल देता है कि आप गलत कर रहे हैं, भाई ये काम आपका गलत है,
لیکن اس کے بعد پھر اور کچھ نہیں، صرف فارملٹی، صرف اور صرف ایک روایت کی بول دیا، لیکن صبح اسی کے ساتھ کھانا، اسی کے ساتھ پینا، اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اسی کے ساتھ تال میل یارانہ دوستانہ سب چلتا ہے۔ اس رویے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں، اور معاف کرنا مجھے کہ یہ مسئلہ ہے نازک، کہ انکار منکر سے لوگ بہت بھاگتے ہیں، انکار منکر سے کتراتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے نہیں ہو رہی ہے، آپ سے نہیں ہو رہی کہ آپ کتراتے ہیں، یہ تو عام بات ہے کہ میں غلط کرتا ہوں تو میں سننا نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی کہے میں غلط کر رہا ہوں، عام بات ہے، عمومی طور پر یہ عام معاملہ ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قیادت کر رہے ہوں، جو سیادت کر رہے ہوں، جو تعلیم، دعوت، نصیحت، ارشاد اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بیڑا اٹھائے بیٹھے ہوں۔ ایسے لوگ بھی انکار منکر نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ انکار منکر کریں گے تو لوگ بچک جائیں گے، لوگ کترائیں گے، لوگ مسجد چھوڑ دیں گے۔ آپ ایک آدمی کہیں آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، پھر آپ اسے کہیں سگریٹ کیوں پیتے ہیں، پھر آپ کہیں آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، تو مسجد آنا چھوڑ دے گا۔ اس لیے اس کو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو نہ منع کریں، پینے دو اسے، آنے دو مسجد کے اندر، کم سے کم آ رہا ہے ٹھیک تو ہے، مسجد میں تو آئے۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ آپ کو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی زیادہ فکر لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ، اللہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فکر لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کو سنبھالنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اس کی شریعت میں امر بالمعروف کا جو حکم ہے، نہی عن المنکر کا جو حکم ہے، اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، اس اصول و ضابطے کے مطابق امر بالمعروف بھی کرنا ہے، بھلائی کا حکم بھی دینا ہے، اور منکر سے، گناہ کے کاموں سے منع بھی کرنا ہے۔ بہت ضروری ہے۔ توحید کی دعوت دو، شرک کی مخالفت مت کرو، سنت کی طرف بلاؤ، بدعت سے مت روکو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو، سگریٹ پینے سے منع مت کرو، رشوت سے منع مت کرو۔ یہ جو رویہ چل پڑا ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ منکر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نمازیں بھی، منکر بھی، نمازیں بھی اور منکر بھی، حرام بھی، نمازیں بھی، کاروبار میں 2 نمبر 4 نمبر کی ملاوٹ بھی، نمازیں بھی، زناکاری بھی، نمازیں بھی، چوری بھی، نمازیں بھی، خیانت بھی، نمازیں بھی، غیبت، سب چل رہی ہیں۔ انکار منکر کا ذکر ہر جگہ امر بالمعروف کے ساتھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے، منکر سے روکتے ہیں۔ اس امت کا امتیاز ہے، اس امت کو اللہ نے اسی لیے بپا کیا ہے تاکہ امت کو کیا کریں؟ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے دین کے نیک کام اسے کرو، یہ حرام اور گناہوں کے کام اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دونوں باتوں کا حکم دیا جائے گا، منع بھی کیا جائے گا برائیوں سے اور حکم بھی دیا جائے گا بھلائیوں کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَتَسْتَنصِرُونَهُ فَلَا يَنصُرْكُمْ أَوْ كَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے امت کو مخاطب کر کے کہا تھا، امت کے لوگوں، تمہیں ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دینا ہے، تمہیں ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دینا ہے اور منکر سے، برائی سے روکنا ہے۔ تمہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تم دونوں کام کرو گے، بھلائی کا حکم بھی دو گے اور برائی سے روکو گے بھی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اندیشہ ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کاموں کے نہ کرنے کی وجہ سے، دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنے دوسرے کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی سزا بھیج دے گا، ایسی سزا تمہارے اوپر بھیج دے گا کہ اس کے بعد تم اللہ سے دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اور تم اللہ سے مدد مانگو گے اپنی مشکلوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، کتنی مشکلات، رونا صبح شام کا ہے لیکن سبب پر غور نہیں کرتے ہم۔ ہماری مشکلات بہت ہیں، یہ مسجدوں کے بھی مشکلات ہیں، مدارس کے مشکلات ہیں، ہماری جان مال کی مشکلات ہیں، ہمارے وجود کی مشکلات۔ ہمارا وجود بھی اپنا خطرے میں پڑ رہا ہے کہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔
ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہماری عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، سارے مسائل ہیں۔ وجہ پر تو کم سے کم غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا؟ یہ بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ یقیناً ہے، یقیناً یہ ایک وجہ ہے۔ ہماری مشکلات، ہم دعائیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں رائے گاہ ہو رہی، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مدد سے اللہ ہمیں محروم کر دے رہا۔ کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے سماج کو برائیوں پر چھوڑ دیا ہے، سماج کو برائیوں پر چھوڑ دیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ باپ بیٹے کو بھی بولنے کی، ڈانٹنے کی جرت نہیں رکھتا۔ خطرہ ہے ڈانٹ دوں گا تو بچہ گھر چھوڑ کے چلا نہ جائے، مشکل میں نہ ڈال دے، اور کہیں مثال کے طور پر کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے جس کے نتیجے میں بہت بڑی مشکل آ جائے۔ حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، یہ تربیت کی مشکلات ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لمبی باتیں نہیں کرنا ہے، یہ تمہید، حالات پر نظر رکھیں، اپنے ایمان عقیدے کی کمیاں، خامیاں، گناہ، عبادات کی کوتاہیاں، نمازوں کے اندر کوتاہیاں، لین دین، تجارت، بزنس کے اندر ہماری کوتاہیاں، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، اس میں ہماری کوتاہیاں، سارے کے سارے مسائل پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں بے انتہا دلیلیں ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا انفرادی اثر پڑتا ہے، میرے گناہ کا اثر مجھ پر، آپ کے گناہ کا اثر آپ پر، لیکن اگر دھیرے 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 سماج میں گناہ کو کام کرنے والے بڑھ جائیں تو پھر اس سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے لپیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ سماج پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یاد رکھو، ضروری نہیں ہے، ڈرو اس فتنے سے، آزمائش سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں ایسی آزمائش میں ڈال دے کہ اس آزمائش میں صرف گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ سب کے سب گناہوں کی نتیجے میں عذاب، اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اور ایک ہے یہی دوسرا کہ اجتماعی، معاشرتی، پورا شہر گناہوں کے نتیجے کے لپیٹ میں، پوری بستی، یہ دوسرا مسئلہ ہے خطرناک۔ پھر اس کے اندر بھی تقسیمات ہیں۔ انفرادی اثرات گناہوں کے، انسان کے دل پر، انسان کے جسم پر، انسان کے اپنے بال بچوں پر، انسان کے اپنی تجارت پر، انسان کے اپنے رہن سہن، تمام پہلو بڑی تفصیل سے امت کے علماء نے کتاب و سنت کے دلائل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ یہ اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور حدیثیں بھی 1-2 پڑھی ہیں، اور بہت ساری آیتیں حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں، جس میں اللہ فرماتا ہے، کیا کہا ہے آیت کریمہ، اور یہ آیت کریمہ بڑی عظیم الشان ہے، اس کو ہمیں انفرادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور، شخصی طور پر، پرسنلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ اللہ کی پوری شریعت ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، توحید ذکر ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں ذکر ہے، پوری کی پوری شریعت، اللہ کی رضا کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نیکیوں سے اعراض کرے گا، گناہوں کے کاموں میں پڑے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، پیٹ پھیر لے گا، نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، ہے نا، اور اس سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یقیناً اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اجیرن ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ زندگی تنگ ہو جائے گی، اس سے مراد قبر والی زندگی ہے، قبر والی زندگی۔ دنیوی زندگی تنگ ہو جائے، ہر آخرت میں ہونے والی تنگی سے غنیمت ہے وہ، ہر آخرت کا عذاب، اور انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر وہاں تنگی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ ریزلٹ کا معاملہ ہے، نتیجے کا معاملہ ہے، یہیں سے حالات خراب چل رہے ہیں۔ اگر زندگی میں تنگی آ جائے، روزی کم ہو جائے، کچھ بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، یہ غنیمت ہے اس سے جو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے سزا دے گا کہ قبر میں انسان کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ اجیرن ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔ خلاصے کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے، گناہ، معاصی، منکرات کرنے والے کام نہیں کرے گا، نہ کرنے والے کام کرے گا، جس سے منع کیا جا رہا ہے نہیں مانے گا، اور جس کا حکم دیا جا رہا ہے نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا،
اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، روشنی تھی، دیدہ تھا، میں دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ لما حشرتنی اعما، میرا حشر تو نے اندھے کی حالت میں کیوں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہوگا کیا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ معاملہ یہی ہے کہ دنیا میں تیرے سامنے میری آیتیں آئی تھیں، اللہ کا کلام پڑھا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا گیا تھا، سمجھایا گیا، حلال حرام بتلایا گیا، اس کے باوجود تو نے کیا کیا؟ فنسیتها، تو نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، تو نے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، غفلت کا شکار ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو اس کی سزا تجھے آج یہ ملی ہے کہ تجھے بینا ہونے کے باوجود اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انفرادی اثرات بہت ہوتے ہیں، مگر صرف اگر اشارہ کروں آپ کے سامنے، انفرادی باتوں کی طرف اشارہ صرف کروں، اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں اجتماعی، کیونکہ پورا سماج گناہوں کے اثرات کی لپیٹ میں ہے، پورا معاشرہ، پورا ملک، بستیاں، دنیا کی خطے، مشرق مغرب، بر اعظم اور ممالک کے ممالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیو عذاب کی لپیٹ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں کے اثرات کو ہم ذرا اجتماعی طور پر بھی سمجھیں۔ انفرادی اصلاح ہوگی تو اجتماعی اصلاح بھی ہوگی۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، انسان جب گناہوں کے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پر زنگ لگا دیتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، نیکیوں کی باتیں، نیکیوں کے کام کرنے کا جی نہیں چاہتا، گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، توفیق ملتی ہے تو استقامت نہیں رہتی، پائیداری نہیں رہتی، گناہ میں نے چھوڑ دیا، طے کر لیا گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر صبر نہیں کر پاتا ہے انسان، مہینہ دو مہینہ نہیں صبر کر پاتا، پھر اسی گناہ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کے اثرات۔ ایک شخص حضرت حسن ابن ابو الحسن البصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اے حسن ابن ابو الحسن امام صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، فرائض تو فرائض ہے اس کی پابندیاں، راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کبھی سو نہیں جاتے، آپ کی نماز نہیں چھوٹ جاتی، آخر کیسا ہے معاملہ؟ میں تو کوشش کرتا ہوں نہ سوؤں، اٹھ جاؤں، یعنی نیند کھل جائے، وضو کا پانی لے کر کے رات میں رکھ دیتا ہوں، طہارت کے لیے انتظام کر لیتا ہوں، لیکن پھر رات کو اٹھنا چاہتا ہوں تو اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ کیسے آپ اٹھتے ہیں؟ کیا کہا تھا حسن بن ابو الحسن البصری رحمت اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں، امام آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا اگر تم دن میں اپنے آپ کو ایسا بناؤ گے کہ اللہ رات میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم بیدار ہو جاؤ گے۔ تم دن میں گناہ کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، یہاں بندے کا حق مارا، وہاں اللہ کا حق مارا، تم نے گناہوں پر گناہ کیا اور پھر سمجھتے ہو کہ رات کو اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق چھننے لگتی ہے۔ یہ بہت ساری چند باتیں ہیں، اشارے کی ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیات اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تاریخ ملتی ہے۔ کہاں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے انسانیت کی شروعات، بلکہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے، آدم اور حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ایک ہی جواب ہے نا، گناہ کا کام ہوا تھا۔ قوم نوح پر عذاب کیوں آیا؟ گناہ کیا تھا۔ قوم ہود پر عذاب کیوں آیا؟ گناہ کیا تھا۔ قوم سمود پر گناہ کیوں آیا؟ عذاب کیوں آیا؟ عذاب گناہ کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ گناہ کیا تھا۔ لوط کی قوم کی بستی کو اللہ نے الٹ دیا، پتھروں کی بارش برسا دی، کیوں؟ اس لیے کہ بدترین اخلاقی جرم کیا تھا جس کو انسانی تاریخ نے کبھی جانا نہیں تھا ان سے پہلے، اغلام، لواطت کا جرم۔ میرے بھائیو ایسے ہی ساری مثالیں، اور پھر اس کے بعد فردن آپ نے فرعون کو جانا ہے، آپ نے قارون کو جانا، عذاب کیوں آیا ان تمام لوگوں پر؟ انفرادی اجتماعی عذاب کیوں آیا؟ ایک ہی جواب ہے، گنہگار تھے وہ،
मुजरिम थे, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की शरीयत से बगावत करते थे। इसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी जगहों पर खींचा है, लेकिन अल्लाह ने कहीं इकट्ठा भी कर दिया, कई जगहों पर अल्लाह ने इकट्ठा करके बयान कर दिया। हमने उस सिलसिले की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हमने हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। हर एक को किस लिए पकड़ा, क्यों पकड़ा? अल्लाह ने मुआखजा किया, अल्लाह ने गिरफ्त की, क्यों? बिज़ंबिही, उसके गुनाह की वजह से। हर एक को, कुल्लन, सबको, जितनी कौमें, बस्तियां, उम्मतें और जितने अफराद, सबको हमने पकड़ा। तो क्यों पकड़ा? बिज़ंबिही, उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। देखा आपने गुनाहों की लानत क्या है? अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह तबारक व तआला का मुआखजा, अल्लाह का अजाब, यह है मसला। और क्या कहा अल्लाह तबारक फमिनहुम, उसके बाद 4 बस्तियों का जिक्र फरमा दिया। 4 किस्म के अजाब पाने वालों का सरसरी तौर पर जिक्र कर दिया। हम भी सरसरी जिक्र करके बात आगे बढ़ा देंगे। अल्लाह ने फरमाया फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, ऐसी बस्ती भी दुनिया में रही जिसके गुनाह की वजह से हमने उनके ऊपर पत्थरों की, कंकरियों की बारिश बरसा दी। पत्थरों की बारिश बरसा दी, अल्लाह का अजाब आया, आसमान से पत्थरों की बारिश हो गई। वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, और ऐसी कौम भी दुनिया में आई जिनके गुनाहों की वजह से हमने क्या फरमाया अल्लाह ने, अखज़तहु सैहा, उसे तेज आवाज ने पकड़ लिया। तेज आवाज, चीखने, इतनी तेज आवाज, इतनी करख्त वाली आवाज कि उस आवाज की वजह से कान फट गए, और आवाज इतनी तेज थी कि सीनों में दिल चाक हो गए, और सब के सब मर के जमीन पर ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर की खोखली शाखें पड़ी रहती। अल्लाह ने नक्शा खींचा, अल्हाक़तु मल्हाक़ा वमा अदराका मल्हाक़ा। पढ़े आगे वाली आयत को, उसमें अल्लाह ने नक्शा खींचा है, कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, इस तरह से हालत हो गई। वो लंबी सब बातें हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया उसके बाद, हमने किसी पर पत्थरों की बारिश बरसा दी। अल्लाह का अजाब, ये क्या है? गुनाहों के असरात, उसका रिएक्शन, उसका असर क्या होगा? अल्लाह का अजाब आएगा। नंबर 2, किसी को तेज आवाज ने पकड़ लिया, ऐसी आवाज कलेजे फट गए, सबके सब मौत के घाट उतर गए। नंबर 3, वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और ऐसे भी लोग रहे दुनिया में जिनको हमने जमीन में धंसा दिया। कारून है कि नहीं? कारून, उसको और उसकी कौम को अल्लाह ने क्या कर दिया? जमीन में धंसा दिया। और वमिनहुम मन अगरकना, और हमने कुछ लोगों को डुबा दिया। तूफान में, सैलाब में क्या कर दिया? डुबा दिया। कौम नूह डुबा दी गई, और फिरौन और उसके कौम, उसके आल से मुराद उसके कुफार मुशरिकीन जो उसके मानने वाले थे, इन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया? डुबा दिया। डुबाने का अजाब, पानी का अजाब, सैलाब का अजाब, ये 4 किस्म के अजाबों का तस्करा किया। और इन 4 किस्म के अजाबों में बहुत सारी बस्तियां आती। पत्थरों की बारिश वाली जो बात थी, उसके अंदर मेरे भाई कौम लूत भी शामिल है, और भी बस्तियां हो सकती हैं। आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे क्या फरमाया? आगे अल्लाह ने फरमाया, अच्छी तरह ये दुक्ता यही समझना है हमें, हम गुनाहों पर गुनाह करते हैं पर फिक्र नहीं करते, और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो बिलबिलाने लगते हैं। अल्लाह की पकड़ आती है तो हाय वाय करना शुरू कर देते हैं, बल्कि लोगों की जबानें काबू में नहीं रहती। कहते हैं ठीक है गुनहगार है तो क्या हुआ, लेकिन अमेरिका से तो ठीक ही है, उस पर अजाब क्यों नहीं आता? यहूदियों से तो ठीक है, कुफ्फार से तो ठीक है, कम से कम कलमा पढ़ने वाले गुनाह के काम करते हैं, नमाज में कोताही है, ठीक है, लेकिन उनसे तो अच्छे हैं कि नहीं अच्छे? इस तरह की बात। इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला नाइंसाफी कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला नऊजुबिल्लाह क्या कर रहा है? हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। हमने शुरू में अर्ज किया, हमारे गुनाहों की सजा दुनिया में मिल जाए, हमारे गुनाहों की सजा दुनिया में मिल जाए, ये कहीं ज्यादा आसान है हमारे लिए बिल मुकाबिल आखिरत के हल्के अजाब से। सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा, अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन वो समझेंगे कि मुझसे ज्यादा अजाब किसी को नहीं हो रहा है। मेरे भाई अंदाजा लगा लो, तो अशद्दल अजाब अगर मिले तो क्या हाल होगा? अगर सबसे अहवन अहली नारी अजाबन, सबसे हल्के अजाब वाले का यह हाल है, उसके पैरों में आग के अंगारे की जूतियां पहनाई जाएंगी। यगली मिनहुमा दिमागु, पैर के जूते अंगारे नीचे पैर में, और हांडी की तरह से दिमाग और जहन, दिल, सर क्या हो रहा होगा? खोल रहा होगा।
وہ سمجھیں گے کہ مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ وَإِنَّهُ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، وہ سب سے ہلکے عذاب والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اتنے ساری بستیوں کو، لوگوں کو، افراد کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ نے آخر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ ان پر فلاں 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 عذاب بھیجا تو اللہ نے ان پر ظلم کیا، نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے۔ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی گناہوں کو کرنے کے سبب، گناہ کرنے کے سبب اس کا خمیازہ، اس کا وبال اور اس کی سزا انہی کو بھگتنا تھا۔ تو ظلم کیا اپنے آپ پر، یعنی گناہ کیا، اسی گناہ کی سزا انہیں خود مل رہی ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہے نا، ہم ہی کو عذاب دینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ہی کو پکڑنا تھا، اور کوئی نہیں اللہ کے بندوں میں جن کو عذاب ملے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں یہ سارے جملے، سارے الفاظ بھی بڑے گناہوں کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ بڑے گناہوں کے دائرے میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو۔ الا انا عند حسن ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، یعنی بندہ میرا جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے۔ اچھا گمان کرتا ہے بندہ، اس کو اچھا انجام ملتا ہے۔ بندہ میرے بارے میں برا گمان کرتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر بہت پڑتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر جو فساد ظاہر ہو رہا ہے، دنیا میں جو فساد برپا ہے، بر میں، باہر میں، خشکی میں، تری میں۔ خشکی تری کیا مطلب؟ یعنی پوری جگہ، پوری دنیا میں، کیونکہ پوری دنیا کو، زمین کو دو ہی کیٹیگری ہے نا، یا تو خشکی ہے یا تری ہے، یعنی پوری اور یہ زمین پر جو فساد بپا ہے وہ کیوں ہے؟ بیما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی بدعمالیاں، ہمارے اپنے عقائد کا فساد، ایمان کا بگاڑ، عبادات کی کوتاہیاں، عمل کی کوتاہیاں، ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی کیوں ہے، یہ بھی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے یہ ہے نا جھٹکے، تنبیہ، ہے نا، الٹیمیٹم، انتباہ اس لیے دیتا ہے تاکہ، ہے نا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو گناہ تھوڑا سا کیا ہے ان میں سے، جو گناہ کیا ہے اس میں سے بعض کا مزہ چکھا دے انہیں، بعض کا مزہ چکھا دے انہیں، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کر لیں، پلٹ جائیں، توبہ کر لیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یاد رکھیں خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں مصائب، مشکلات ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہمارے اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے اصل میں سرسری طور پر یہ مسئلہ۔ اچھا آئیے، بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اجتماعی اثرات گناہوں کے کیا ہیں، اس پر لمبی گفتگو نہ کرنے کے بجائے سنن ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کی ایک حسن درجے کی روایت ہے اور بڑی عبرت آموز روایت ہے، بڑی عبرت آموز، نصیحت آموز۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر کے میں بات مکمل کر لیتا ہوں، اور اس میں بڑی عبرت ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے سارے مسائل ان 5 باتوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو وہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث، کہ جب انسان گناہوں کے کام کرتا ہے نا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں خود۔ کوئی کہے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا؟ کون کہے گا اے اللہ عذاب بھیج دے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن ہمارا کرتوت یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے کرتوت سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا ظہر الزنا والربا فی قوم فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جب کسی قوم میں، کسی بستی میں زناکاری ظاہر ہونے لگتی ہے اور ربا، سود ظاہر ہونے لگتا ہے، 2 باتوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے، ایک کا تعلق مال سے ہے، دوسرے کا تعلق
اخلاق اور کردار سے ہے، کیریکٹر سے ہے، آبرو سے ہے۔ سماج کا ایمان و عقیدے کے بعد، عبادات کے بعد جو سب سے بڑی آگ سماج میں لگی ہے، وہ کون سی آگ ہے؟ مال کی لعنت، حرام راستے سے مال۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اخلاق اور عادات اور کردار کا بگاڑ، بے حیائی، بدکاری، زناکاری، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے دو باتوں کا ذکر کیا، اسی پر مزید باتوں کو جوڑ لو، قیاس کر لو۔ جب کسی بستی میں زناکاری ظاہر ہوتی ہے، بدکاری ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کی بات کی نا اللہ کے نبی نے، ظاہر ہوتی ہے، آج حالت کیا ہے؟ آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ کہاں آپ جائیں کہ آپ کو آنکھیں بند نہ کرنی پڑے؟ نکڑوں پر، گلیاروں میں، چوراہوں پر، راستوں پر، بھیڑ بھاڑ میں، رکشوں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، فلائٹ، کہاں بھی آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو بد اخلاقی، بد کرداری اور ساری اخلاقی کردے پامال نظر آتی، ساری اخلاقی کردار، سارے اخلاق کے کردار پامال نظر آتے ہیں۔ نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی شرم، عام طور پر یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ تو بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جو بھی جس کسی قوم میں، بستی میں زناکاری، فحاشی اور زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے، وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار لیتی ہے، اللہ کا عذاب اتارتی ہے۔ یعنی اگر کسی قوم میں، بستی میں زناکاری، فحاشی، بے حیائی عام ہونے لگے اور سود کا لین دین چل پڑے، تو سمجھ لو کہ وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ یہ مسئلہ نازک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ 5 باتیں ہیں، ان 5 باتوں کو سن لیں اور اپنے پلے باندھ لیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، یاد دہانی کے طور پر بھی سن لیں۔ حسن درجے کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ شہر کلکتہ ہے، یہ کوئی دیہات گاؤں نہیں ہے، شہروں سے متعلق باتیں ہیں اس کے اندر۔ اس میں جو باتیں ہیں وہ کس سے متعلق؟ شہروں سے، شہر والوں سے، جہاں کاروباری لوگ، تجارت کرنے والے لوگ، بزنس مین اور بیوپار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، عام طور پر ان کو مخاطب کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، مہاجرین کی جماعت، انصار کی جماعت نہیں۔ مہاجرین کہا نا؟ کیوں؟ مہاجرین کون تھے؟ مکہ سے آنے والے تھے نا، تو مکہ میں بزنس ہوتی تھی، ان سنگلاخ وادیوں میں کھیتی نہیں ہوتی تھی، ان کالے پتھروں پر کھیتی نہیں ہوتی تھی، تجارت کرنے والے تھے وہ، الحمدللہ تجارت کرنے والے تھے۔ سردی میں تجارت، گرمی میں تجارت، یمن کی طرف یمن مال لے کر کے جاتے تھے، شام مال تجارت لے کر کے جاتے تھے، وہاں سے سامان لے کر کے آتے تھے، یہاں بیچتے تھے، یہاں سے لے جا کر کے وہاں بیچتے تھے۔ اس طرح سے ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کا تذکرہ آیا سورہ قریش کے اندر، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی کا سفر اور گرمی کا سفر، یہ جو تجارت کیا کرتے تھے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ مدینے والے انصار کھجوروں کی کھیتیاں کرتے تھے، کھیڑی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے انصار کے بجائے نام کس کا لیا؟ مہاجرین کا۔ مہاجرین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں بڑی خطرناک ہیں۔ 5 باتیں مطلب 5 گناہوں کے کام اور اس کے نتیجے میں 5 قسم کا عذاب، 5 قسم کے گناہ اور 5 قسم کا عذاب، یہ اللہ کے نبی نے بتلایا۔ آپ نے فرمایا 5 گناہوں کے کام ایسے ہیں جس کی آزمائش میں جب تم پڑ جاؤ گے نا، جب تم 5 چیزوں کی آزمائش میں پڑ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے بات بولنے سے بجائے آگے بات بولنے سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 گناہوں میں پڑو، ان 5 گناہوں میں تمہارے پڑنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا 5 گناہ کون سے ہیں اور ان کی سزا کیا ہے۔ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر، ان 5 باتوں پر غور کریں۔ نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، یہ اصل میں اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئیاں ہیں جو نبی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو پہنچائی ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها۔ یہ جو باتیں ابھی آ رہی ہیں نا، 5 باتیں، یہ عام طور پر عملی گناہ ہیں۔ کون سی گناہ ہے یہ؟ عمل کے گناہ، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں ہمارے گناہ ہے نا، لین دین کا مسئلہ ہے نا، لین دین کا مسئلہ،
वजन का मसला, नाप तौल का मसला, ज़कात ना देने का मसला अमली गुनाह है। और जो हमने इशारा किया है ना, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब, हूद का, सालेह का, मदियन का, वो सब कौन से गुनाह थे? पहले नंबर पर वो अकीदे के गुनाह थे, शिर्क की बुनियाद पर। शिर्क और कुफ्र के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सख्त किस्म के अजाब से दो चार किया। ये अमल के गुनाह देखो। पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस किसी बस्ती में फहाशी बेहयाई जाहिर हो जाती है, जिस किसी कौम में बस्ती में फहाशी बेहयाई, फहाशी बेहयाई क्या है? जिनाकारी, बदकारी, है कि नहीं? और नजरबाजी, इख्तिलाते मर्दो जन, याराना दोस्ताना, और मर्दों लड़कों का फ्रेंडशिप लड़कियों से, लड़कियों का फ्रेंडशिप लड़कों से, और आपस में भी लड़कों का लड़कों से, लड़कियों का लड़कियों से, सब फ्रेंडशिप के तरीके हैं दुनिया में। लानत के असबाब अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस किसी बस्ती में फहाशी बेहयाई जाहिर हो जाती है, हत्ता युलिनु बिहा, और नतीजा यहां तक पहुंच जाता है, हालत यह हो जाती है कि लोग खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर देते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, खुल्लम खुल्ला, कोई शर्म हया नहीं, खुल्लम खुल्ला ये बेहयाई के काम करने लगते हैं। और हमने अर्ज किया कि वाकई सूरत हाल धीरे धीरे तेजी के साथ वहां जा रही है, वहां तक जाएगी जो नबी की जबान से बात निकली थी। आपने फरमाया था, एक दौर आएगा, आदमी चौराहे पर लोगों के सामने बीच मजलिस में बदकारी जिनाकारी करेगा, और उस वक्त हालत यह होगी कि सबसे नेक आदमी सिर्फ इतना बोल सकेगा, सिर्फ इतना बोल सकेगा, हल्ला वारईतहा खल्फल जिदार, अरे अल्लाह के बंदे तुमको बदकारी करनी थी तो कम से कम दीवार के पीछे तो चले जाते। यह हालत आने वाली है। यतसाफदूना कतसाफुदिल हमीर, जैसे गधों का आपस में है ना मामला होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बुरी हालत आने वाली है मुस्तकबिल में, क़यामत से पहले। तो लम तज़हरिल, तो अलानिया करने लगे। बात किस पर चल रही है? अलानिया, युलिनु बिहा, अलानिया बदकारी फहाशी। अब जिस कौम में बस्ती में यह गुनाह आता है, जिनाकारी, बदकारी, फहाशी वगैरह, और खुल्लम खुल्ला होने लगता है, उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया फशा फीहिमुत ताउन। अब उसकी सजा देखो, गुनाहों के असरात देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुर्म क्या है? फहाशी बेहयाई का फैल जाना, फहाशी बेहयाई का फैल जाना और अलानिया होने लगना। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी सजा बयान फरमाई, इल्ला फशा फीहिमुत ताउन वल औजाउ लती लम तगुत मदद फी अस्लाफिहिमुल लदीना मदऊ। दो सजा मिलती है, एक तो ताउन की बीमारी, ताउन वबाई बीमारी, लपेट में लेने वाली बीमारी है ना, 1 2 3 देखते देखते इतने लोग हो गए, इतने लोग इतना डिटेक्ट हो गए, इतना हो गए, इतना हो गए। ताउन की बीमारी में अल्लाह मुब्तला कर देता है। वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम, और ऐसी ऐसी बीमारियां उनके अंदर फैलती हैं जिन बीमारियों का जिक्र माजी में किसी ने नहीं सुना था। ऐसी सी बीमारियां, आदमी फहाशी बेहयाई करता है, बदकारी करता है, इधर फ्रेंडशिप उधर फ्रेंडशिप है ना, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कितनी बेहयाई है, बोलने में भी शर्म आए, हया आती है मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस है, समाज की लानत है, क्या करें? हालत क्या है? ऐश मस्ती और हवाए नफ्स ख्वाहिशात की गुलामी। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता है कि इसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला किस शक्ल में दे देगा। अल्लाह बीमारी डाल देगा, कुड़ कुड़ करके, घुट घुट करके मरेगा कि नहीं मरेगा। हालत क्या हो जाती है? दौलत भी गई, पैसा गया, कर्ज के बोझ तले दब गया और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। ऐसी नौबत भी आ जाती, कितने सारे वाकयात हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? नतीजा ये होता है कि ऐसे लोगों में इस बेहयाई के जुर्म के नतीजे में क्या फैलता है? फहाशी के नतीजे में ताउन की बीमारी और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका नाम नहीं सुना। किसी ने एड्स की बीमारी सुनी थी? हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 70 साल 75 साल की उम्र के भी है। मैं समझता हूं अपने जमाने में भी कभी एड्स का नाम नहीं सुना होगा। कहां से आ गई बीमारी? इसी गंदे गलत हराम ताल्लुकात का नतीजा है कि नहीं है? फहाशी बेहयाई की मार और उसकी लानत है कि नहीं है? ऐसी बहुत सारी बीमारी, लाइलाज बीमारी, फत्ताक जानलेवा बीमारियां आ गई, कोई इलाज ही नहीं मेरे भाई। तो अब जो ये सब मसला है, इंसान इलाज करा करके थक जाता है। भाई अगर बीमारी हो तब तो इलाज होगा, अल्लाह का अजाब हो तो कोई इलाज है उसका? हाँ, अल्लाह के अजाब का इलाज क्या है? सच्ची तौबा,
सच्ची तौबा, गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब आता है और सच्ची तौबा के नतीजे में गुनाह और अजाब उठाए जाते हैं। सच्ची तौबा के नतीजे में अजाब उठाए जाते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, नबी के चचा या इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मरवी। बहरहाल एक बात हो गई ना, एक गुनाह और उसकी सजा, उसका असर इंसानी जिंदगी पर। नंबर 2, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब ये पहली बात अखलाक से मुताल्लिक थी, अगली चीज देखें, इसका ताल्लुक कारोबारियों से। कारोबार, अच्छा मैंने शुरू में कहा था मुहाजिरीन का नाम अल्लाह के नबी ने लिया। कारोबार, बिजनेस, शहरों में कारोबार करने वालों से मुताल्लिक। क्यों? इसलिए कि आमतौर पर फहाशी बेहयाई का मामला ज्यादा आम कहां होता है? आजादी है, फरावानी है ना, फैसिलिटी है, खलवत है, मनमर्जी है, जहां जाना चाहे जाए, जिसके साथ दोस्ताना करना चाहे करे। फहाशी बेहयाई ज्यादा आम होती है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने दूसरी बात बयान फरमाई और यह बात कारोबार से मुताल्लिक है। वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहि। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक गुनाह इंसान करता है, नाप तौल में कमी करता है। नाप तौल में कमी, डांडियां मारने का सिलसिला चलता है कि नहीं चलता? हाँ, कांटे मारना, डांडियां मारना, खयानत करना। आजकल फिजिकल कांटे नहीं है, डिजिटल है। तो फिजिकल में फिजिकल चोरियां होती थी, डिजिटल में डिजिटल चोरियां होती, उसमें खयानत करते हैं लोग, उसके अंदर खुर्द बुर्द प्रोग्रामिंग में मिस्टेक करते हैं और न जाने कैसी कैसी चोरियां। याद रखें, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जो लोग भी नाप तौल में कमी करते हैं। अब नाप तौल में कमी क्यों करता है आदमी? इसीलिए ना कि ज्यादा कमाई हो जाए, ज्यादा इनकम हो जाए, जाए कम माल और आए इनकम ज्यादा, यानी जल्दी फास्ट दौलत कैसे आ जाए, माल की हवस, लालच। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंजाम क्या होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस एक जुर्म की सजा 3 मिलती है। एक जुर्म की सजा 3, गुनाहों का असर, इंसानी जिंदगी पर गुनाहों के असरात, एक गुनाह के 3 असरात। इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, सजा पहली ये मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कहत साली का अजाब डाल देता है। ऐसे लोगों पर कहत साली का अजाब, पानी की किल्लत, कहत साली, खुश्क साली जिसको हम कहत कहते हैं मेरे भाई, सूखा पड़ जाना। और क्या है उसके बाद? वह शिद्दतिल मऊना, और खाने पीने की चीजों की किल्लत, अनाज नहीं, गल्ला नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, और जब ये नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। कहां से आएगा? पैदावार कहां से? न जानवरों की पैदावार और कोई भी। तो शिद्दतिल मऊना, खाने पीने की ग़िज़ा में क्या हो जाती है? सख्त कमी हो जाती है। अभी दाने दाने को तरसता है, कहत की वजह से पानी के कतरे को तरसता है और साथ साथ में पानी ना होने की वजह से दाने दाने को तरसता है। नंबर 3, वह जौरी सुल्तानी अलैहिम, और हाकिम वक्त और बादशाह का जुल्म मुसल्लत हो जाता है। आज शिकायत करते ना हम लोग, ये हुकूमत ऐसा करती है, हुकूमत ऐसा करती है, पार्टी ऐसा, वो पार्टी ऐसा। हमें चाहिए कि ये सब बाद में बोलें, पहले गिरबान में झांक करके देखें हमारा किरदार कैसा है। हमने फास्ट इनकम के लिए खयानत करना शुरू कर दिया, पैसे जमा हो गए ज्यादा, 10 के बजाय 20 जमा हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि दाढ़ी मारा, हमने ज्यादा पैसे कमा लिए, खयानत कर लिया। पैसे तो बैंक में बहुत है, लेकिन अल्लाह ने पानी उठा लिया, अल्लाह ने अनाज उठा लिया, अल्लाह ने हाकिम का जुल्म मुसल्लत कर दिया। पैसे चबाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे? पैसे किस काम में आएंगे? अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा तो कहीं से पकड़ लेगा। इसलिए गुनाहों की सजा, ये सजा किसकी है? नाप तोल में कमी करने की। इसके अंदर बहुत सारी शक्लें आती। नाप तोल में कोई कमी करता हो, या कागजात में खुर्द बुर्द करता हो, रिश्वत और सूद का लेन देन करता हो, ये सब क्या है? नाप तोल में कमी करने के दायरे में आता है, यानी देना कम और लेना ज्यादा। सूरह मुतफ्फिफीन पढ़ने की जरूरत है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। इसको पढ़ें, पता चलेगा कि नाप तोल में कमी का अजाब कैसे आता है। नंबर 2, नंबर 3, अब उसके बाद देखिए फराइज में कोताही, फराइज में कोताही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात के बारे में, वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। और तीसरा गुनाह ये है, तीसरा गुनाह के चौथा गुनाह, तीसरा गुनाह, जो लोग अपने मालों की ज़कात रोक लेते, मालों की ज़कात नहीं देते। और ये तो बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों, ज़कात ना देना भी, और बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं तो
اپنی مرضی کے مطابق جو سمجھ میں آیا دے دیا، کچھ دے دیا اور مطمئن ہو گئے کہ کم سے کم اس نہ دینے والے سے تو بہتر کیا ہم نے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو بالکل ایک دم حساب و کتاب کے ساتھ اللہ کا حق اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کا حق ہے مال کے اندر، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے، اب مالوں کی زکات نہیں دیتے، بیلنس کرنا چاہتے، بچانا چاہتے، عذاب کیا آتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا منع القطر من السماء، زکات نہ دینے کے نتیجے میں آسمان سے بارش کے قطرے روک لیے جاتے ہیں، بارش کے قطرے روک لیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ولولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ چوپائے جانور نہ ہوتے، یہ بھیڑ بکریاں، یہ بیل گائے اور یہ مویشی نہ ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں اتارتا، ان کے لیے ایک قطرہ بھی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی زکات نہ دینے کی جرم کے باوجود انہیں قطرے کے پانی کے قطرے قطرے سے محروم کر لیتا ہے، اور تھوڑا بہت جو انہیں پانی پینے کو ملتا ہے وہ جانوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ جرم یہ کریں اور پانی نہ اترے تو جیسے یہ پیاسے مریں گے وہ جانور بھی پیاسے مریں گے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے ان کی رعایت میں پانی اللہ برساتا ہے تو انہیں گھونٹ گھونٹ پانی پینے کو مل جاتا ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے لم یمطروا، تو بارش ہی نہ ہوتی، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش ہی نہ برساتا۔ دیکھا آپ نے زکات نہ دینے کی سزا کیا ہے، انجام؟ میرے بھائی ہم سوچتے ہیں زکات نہیں دیں گے پیسہ بچا لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا قطرہ روک لے گا، پیسے کس کام میں آئیں گے؟ پیسے کس کام میں آئیں گے؟ اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھا گناہ اور اس کا اثر انسانی زندگی پر، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان پورا نہیں کرتی، جو قوم اللہ کے اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتی۔ عہد و پیمان کون سا عہد و پیمان ہے؟ جو عہد و پیمان مسلمانوں کا دوسروں کے ساتھ میں ہوتا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، جو بھی معاہدہ ہو، لڑائی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے، جو بھی ہے، اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم عہد و پیمان اللہ کا اس کے رسول کا پورا نہیں کرتی تو اس کو سزا کیا ملتی ہے؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، ایسی قوم پر اللہ تبارک و تعالی باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے، باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، اور وہ باہر کا دشمن ان کی دولت اور ان کی طاقت کا کچھ حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے یہاں پر عبرت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا معاہدہ، یعنی کیا مطلب؟ مسلمانوں کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر، تو یہ سزا ملے گی۔ آپ سوچئے انسانوں کے بیچ کے معاہدے کا یہ حال ہے، انسانوں کے بیچ کے معاہدے کا عالم یہ ہے کہ سزا ملتی ہے اسے، کیا؟ باہر کا دشمن مسلط ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی بہت ساری طاقت کیا کرتا ہے؟ بہت ساری طاقت، صلاحیت، مال ہے نا، کیپیسٹی، کیا کرتا ہے باہر کا دشمن؟ چھین لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، اور مسلمان بالکل کمزور اور پھسپھسے ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اگر انسانوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو پامال کرنے کا نتیجہ یہ ہے تو آپ بتائیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توحید کا عہد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ توحید کا عہد کیا کہ نہیں کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیا کہا تھا؟ بالکل، یقیناً، کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اور جب تو رب ہے تو یہ پیشانی کہاں جھکے گی؟ اے اللہ تیرے سامنے جھکے گی۔ رب ہے، رب ہے تو عبادت کا حقدار تو ہی ہے، یہ ہم نے عہد کیا تھا۔ آج ہمارے سر کہاں جھک رہے ہیں؟ سر کہاں جھک رہے ہیں؟ رکوع کہاں ہو رہے ہیں؟ سجدے کہاں ہو رہے ہیں؟ طواف کہاں ہو رہا ہے؟ کعبہ کے علاوہ کہاں کہاں کا ہو رہا ہے؟ یہ سب مسائل ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم نے سنت کا معاہدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول، کیا معنی اس کا؟ گواہی کا معنی کیا ہے؟
ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آج کی تاریخ سے یہ سر اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ نہیں جھکے گا۔ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آج کی تاریخ سے کوئی پیشوا ہے، کوئی آئیڈیل ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امتی کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، اس شخص کے پیچھے، اس اغوا کے پیچھے، باپ دادا کے پیچھے، عقل کے پیچھے، فلاں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔ معاہدہ توڑ رہے ہیں کہ نہیں توڑ رہے ہیں؟ انجام کتنا خطرناک ہوگا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات، پانچویں اور آخری بات، بس شاید وقت زیادہ ہو گیا، پانچویں اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ، اچھی طرح سننا، اور یہ بالکل دکھ ہے نا، جتنے انتشار، اختلافات، فرقہ بندیاں، ٹولیاں، دھڑے جو جتھے اسلام کے نام پر دنیا میں چلتے ہیں، غور کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے، اختلاف تو ہوگا ہی، اختلاف تو رہے گا ہی، اختلاف رہنے دو، لیکن یہ دیکھیے سزا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جس کسی قوم کے ذمہ دار، جس کسی قوم کے ہے نا امام، پیشوا، حاکم یا اغوا، مفتی، اور جن کو بھی لوگ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اپنا بڑا اغوا پیشوا سمجھتے ہیں، جس کسی قوم کے اغوا، ائمہ، پیشوا اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اتارا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے، یہ اتنا خطرناک گناہ کا کام ہے، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی یہ دیتا ہے، جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کی لڑائی، ان کی مار پیٹ اور ان کا جھگڑا آپس میں کر دیتا ہے، لڑو بھیڑو، لڑو بھیڑو، لڑو بھیڑو، قتل، خونریزی، جھگڑے، انتشار، فرقہ بندیاں، اس کے خلاف نفرت، اس کے خلاف دشمنی، وہ اس کے خلاف برسر پیکار، وہ اس کے خلاف برسر پیکار، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فیصلے اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتے، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے انتخاب نہیں ہوتا، اس کی سزا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات، آپ دیکھیے 5 باتیں ہیں نا، پانچوں الگ الگ رخ پر ہے، کیونکہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا حصہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو جو قوم بھی اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کرے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ پھر وہ آپس میں اللہ ان کو لڑا دیتا ہے، آپس میں جھگڑتے ہیں، آپس میں مرتے ہیں، مٹتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں۔ حالت کیا ہے دنیا کی؟ حالت کیا ہے؟ اتنا انتشار، اتنا اختلاف، اتنا ہے نا دست بگریباں ہے ایک دوسرے کے، ایک کے خلاف دوسرا، دوسرے کے خلاف تیسرا، حتیٰ کہ کوئی بھی قدر باقی نہیں بچی ہے۔ گالی دینا آسان، مارنا آسان، مسجدوں کو ڈھا دینا آسان ہے کہ نہیں؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے جھوٹی سچی وکالت کروانا آسان، پیسے دینا آسان، رشوت دینا آسان، سب کچھ کرنے کو تیار۔ یہ لعنت کس کی ہے؟ یہ لعنت ہے اللہ کی کتاب کو اور اس کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ دینے کا، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کی لعنت ہے۔ اگر کتاب و سنت پر عمل کریں، اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دل ایک دوسرے کے لیے ایسے قربان ہوں گے کہ ایک کی تکلیف دوسرے کو محسوس ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ یاد رکھیں کہ سب کچھ ہم نے آپ نے ایمان و عقیدہ، اصول، ضابطہ، مالی مسائل، مالی کرپشن، اخلاقی کرپشن، زکوٰۃ اور فرائض میں کوتاہی، سارے مشکلات آج ہمارے سماج کا حصہ ہیں کہ نہیں؟ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ اسی لیے یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان 5 باتوں کی آزمائش میں پڑھو، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں پڑھو۔ یعنی آپ نے پوری بات کہنے سے پہلے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کا تذکرہ فرمایا۔ بہرحال میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات زیادہ ہو گئی، آپ اتنے لمبی گفتگو کے عادی نہیں ہیں۔ میں اس طوالت کے لیے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہم نے جو کچھ بھی اللہ کے کلام کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمان کی روشنی میں سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کو حقیر مت سمجھو، گناہوں کو اپنے لیے خطرناک سمجھو۔ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا، آخری بات کہہ رہا ہوں میں، عبداللہ بن عباس نے کہا تھا مومن اور منافق کا فرق کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں مومن جو ہوتا ہے نا، مومن، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ ایک مومن گناہ جب کرتا ہے نا، مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو اسے اتنی ڈر لگتی ہے اپنے گناہ کی بنیاد پر، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، سزا نہ مل جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اتنا ڈرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ کچل جائے گا اس کے نیچے، پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ کچل کے مر جائے گا۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے تو ایسے ڈرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر گر پڑے گا۔ اور منافق وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ ذُبَابًا وَقَعَ عَلَى أَنفِهِ فَفَعَلَ بِهِ هَكَذَا۔ کہا اور منافق جب گناہ کرتا ہے نا، بڑا سے بڑا گناہ کرتا، خطرناک گناہ، سنگین گناہ کرتا ہے، لیکن چونکہ منافق کا ایمان نہیں ہے دل کے اندر، اس لیے وہ اس بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھ گئی تھی اور وہ ہاتھ ہلا کر کے مکھی کو اس نے اڑا دیا۔ تو ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ گناہوں کو مکھی سمجھیں، بلکہ گناہوں کو کیا سمجھیں؟ پہاڑ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ اگر میں کوئی گناہ کا کام مجھ سے ہو جاتا ہے تو اس گناہ کا اثر مجھے اپنے بچے میں دکھائی دیتا ہے۔ بچہ صحیح نہیں رہتا، بات نہیں مانتا، انکار کرتا، ہٹ دھرمی کرتا ہے۔ بیوی میں اس کا اثر دیکھتا ہوں، بیوی بات نہیں مانتی ہے، ہٹ دھرمی کرتی ہے۔ جانور میں اس کا اثر دیکھتا ہوں، جانور بھی قابو میں نہیں رہتا، سواری نہیں کرنے دیتا۔ یہ حالت ہے ہمارے اسلاف کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اثرات کو سمجھنے اور اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا خوگر بنائے، حسنات کا، نیکیوں کا، خیر کے کاموں کا عادی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے ڈرنے کی اور نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔